جی ناظرین السلام علیکم. اور آج بنیادی طور پر 2-3 موضوعات پر بات کرنی ہے، لیکن اس بات کا جو محور ہے وہ IPMLN کے قائدین کی پریس کانفرنس ہوئی، اور اس پریس کانفرنس میں مریم نواز بھی شامل تھیں، اسحاق ڈار بھی تھے، رانا ثناء اللہ بھی تھے، احسن اقبال بھی تھے، اور مریم اورنگزیب صاحبہ بھی تھیں. لیکن کافی عرصے سے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، لیکن اس پریس کانفرنس میں مریم نواز اور اسحاق ڈار صاحب نے جو لہجہ اپنایا، جس طریقے سے بات کی اور جتنا کلیئرٹی کے ساتھ اپنا مدعا بیان کیا، عمران خان کے جرائم کی فہرست بیان کی، ماضی میں اس طرح نہیں ہوا. اور ایک رویہ معذرت خواہانہ سا رہا ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت کا، اور وہ اتنے عمران خان کے جرائم کا مقابلہ اس طرح نریٹو کی بنیاد پر نہیں کر سکے. عمران خان کہاں جو مرضی کر کے کلا بازیاں کھاتے رہے، اور یہاں پر پھر میثاق معیشت کی دعوت ہی دے دی جاتی رہی. تو آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں رات کو جب ویلاگ کروں گا تو اس پہ تفصیل سے بات کروں گا. اس کے اندر لہجہ، ٹون، مینرزم، سب کچھ بالکل مختلف تھا، اور یوں لگتا تھا کہ اب مسلم لیگ نون کی اے ٹیم واپس آ گئی ہے، اور جو بی ٹیم کا معذرت خواہانہ رویہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور اب اے ٹیم کا جارحانہ اگریسو رویہ آگے چلے گا. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ہمارے سیاسی منظرنامے پہ، اس لیے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ عمران خان کے بیانیے کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے. عمران خان جو کہتے ہیں وہ اس کو تسلیم بھی کروا لیتے ہیں. کوئی قوت ان کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی تادیب کی کوئی تیاری نہیں ہو رہی، ان کو کہیں گرفتار نہیں کر رہا. عدالتیں کہتی ہیں تو عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں، وہاں سے انصاف نہیں ملتا. اسٹیبلشمنٹ اپنے ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھ گئی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں. حکومت کا رویہ بڑا معذرت خواہانہ تھا، اور وہ یوں جیسے معاملات افہام و تفہیم سے بات کرنے کی یا طے کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ایک دفعہ پھر مذاکرات کی دعوت دے رہے تھے، ایک دفعہ پھر صلح کا پیغام دے رہے تھے. لیکن عمران خان بالکل بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جائے. اس کے لیے ایک ایگریسو اسٹریٹجی کی ضرورت تھی، اور وہ ایگریسو اسٹریٹجی ہمیں نظر آئی. 3-4 باتیں بہت زیادہ اہم ہوئیں اس میں. ایک تو اے اور بی ٹیم کا فرق ہمیں واضح نظر آیا، اور اے اور بی ٹیم میں فرق کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بڑی کلیئرلی یہ بتایا گیا کہ عمران خان منہ کھول کے جس مرضی کے خلاف جو مرضی کہہ دیتے ہیں. کسی کو جانور کہہ دیتے ہیں، کسی کو گیدڑ کہہ دیتے ہیں، کسی کو میر جعفر، میر صادق، غدار، چور، ڈاکو، سب کچھ کہہ دیتے ہیں. اس کا جواب نہیں نظر آ رہا تھا. تو آج اس ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں میر صادق، میر جعفر، غدار اور جانور تاریخ نے کسے ثابت کیا ہے. سائفر کا معاملہ بہت زیر بحث رہا، زیر بحث ہے بھی، آڈیو لیکس کے حوالے سے، اور وہ سازش پکائی گئی، اور سازش جو ہے پھر کامیاب نریٹو کی سطح پر تو ہو گئی، لیکن امریکہ نے اس میں کوئی انٹرسٹ ظاہر نہیں کیا. امریکہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے عمران خان کے خلاف سازش کرنے کی. تو وہ ایک ایسا جرم عمران خان صاحب سے ہو گیا ہے کہ جس میں وہ بری طرح پھنس جائیں گے. وہاں سے ان کی واپسی ممکن نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہ وہ ایک بہت بڑا قومی جرم کر بیٹھے ہیں. وہ سائفر غائب ہو چکا ہے، اب وہ پتہ نہیں جلا دیا ہے یا کسی بنی گالا کے تہہ خانے میں پڑا ہوا ہے، یا کسی اور کے پاس در بدر پھر رہا ہے. وہ سائفر جو ہے وہ عمران خان کے گلے پڑے گا، اور اس کے حوالے سے چند مزید معلومات. پھر جو شام کو خبر آئی کہ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہو گئے ہیں، میں نے ایک ٹویٹ کیا، اور وہ ٹویٹ غلط تھا.
میں اس کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں یا اپنے فالوورز سے. وہ یہ تھا کہ مجھے کسی نے بتایا، اور ایک قریبی دوست جو بنی گالہ میں رہائش پذیر ہیں، انہوں نے کہا جی کہ عمران خان بنی گالہ سے فرار ہو گئے ہیں اور علی امین گنڈا پور کے ساتھ وہ نامعلوم مقام پر چلے گئے. تو یہ بڑی خبر تھی، میں نے اس کو ٹویٹ کیا، لیکن یہ خبر غلط ثابت ہوئی. عمران خان بنی گالہ میں ہی موجود تھے، اور میں اپنے فالوورز سے معذرت چاہتا ہوں، یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے پوری تحقیق کے بعد وہ ٹویٹ کرنا چاہیے تھا. اب آ جاتے ہیں اے اور بی ٹیم کے بارے میں. دیکھیے، بی ٹیم بری نہیں ہوتی، پہلے تو یہ بات سمجھ لیں. بی ٹیم بھی اچھی ہوتی ہے، وہ اچھے کام کرتی ہے، ملک کی بہتری کا سوچتے ہیں. میں پی ایم ایل این کی بی ٹیم کی بات کر رہا ہوں. وہ بڑا محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، لیکن عوام میں ان کی وہ پذیرائی نہیں ہوتی. اس کی کوئی وجہ، کوئی دلیل نہیں ہے، بس نہیں ہوتی. شہباز شریف صاحب بہت محنتی آدمی ہیں، 3 بجے رات کے اٹھ جاتے ہیں، 1.5-2 گھنٹے سوتے ہیں، نہ خود سوتے ہیں نہ کسی کو سونے دیتے ہیں، اور سارے شہر میں دندناتے پھرتے ہیں. کوئی بیوروکریٹ سو نہیں سکتا، اور رات کے 3 بجے 4 بجے لوگوں کو لائن حاضر کر لیتے ہیں. کام کام کام، ہر وقت ان کے ذہن پہ یہی سوال ہوتا ہے. از کوئک ان میکنگ ڈیسیژن، بہت ناپ تول کے بات کرتے ہیں، اور ان کی کابینہ بھی اچھے لوگوں پر مشتمل ہے، وہ بھی بہترین کام کرتے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ مخلص لوگ ہیں، اپنی اپنی ایبیلٹی کے مطابق سارے اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں. لیکن اس کی وہ پذیرائی نہیں ہوتی، انہیں قبولیت عام حاصل نہیں ہوتی، عوام ان کے حق میں نعرے نہیں لگاتے. یہ لوگ اچھے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں میں نہیں بستے، اور اس کی کوئی مجھے وجہ نہیں سمجھ آتی. دوسری طرف اے ٹیم ہوتی ہے، اس کے پاس کوئی عہدہ ہو یا نہ ہو، اختیار ہو یا نہ ہو، ان کی باتیں لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی ہیں. ان کی باتوں سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، ان کی باتیں لوگوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتی ہیں. ان کی باتوں سے لوگ پرجوش ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں. وہ جب چاہتے ہیں لوگوں کو دکھی کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں لوگوں کے چہروں پر قہقہے یا مسکراہٹیں بکھیر دیتے ہیں. ان کا ہاتھ عوام کی نبض پر ہوتا ہے، اور وہ عوام کی سوچ کو جانتے ہیں. عوام اور ان کے درمیان ایک عجیب سا رشتہ ہوتا ہے، جسے اگر مختصر لفظوں میں کہیں کہ یہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے، یہ عشق کا رشتہ ہوتا ہے، اور وہ اس پر ہی ساری عمر اس رشتے سے ہی عوام کے اندر پینیٹریٹ کرتے ہیں. اب دیکھ لیجئے، شہباز شریف کے خلاف میڈیا میں اتنا کچھ نہیں کہا گیا، جتنا کہا گیا بہت کچھ، لیکن اتنا کچھ نہیں کہا گیا جتنا مریم نواز کے خلاف کہا گیا، جتنا اسحاق ڈار کے خلاف کہا گیا، جتنا نواز شریف کے خلاف کہا گیا، جتنا پرویز رشید کے خلاف کہا گیا. کوئی پروگرام نہیں ہوتا تھا جہاں ان کے خلاف بہتان نہ لگے، لیکن یہ لوگ پھر بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں. آج بھی مریم نواز نے جو پریس کانفرنس کی، وہی باتیں شہباز شریف بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں، لیکن جس ٹون، جس مینرزم میں، جس لہجے، جس لہن میں انہوں نے بات کی، لوگوں کو وہ بات سمجھ آئی ہے کہ یہ فتنہ ہے، یہ ملک کا غدار ہے، اس نے چوری کی ہے. اور یہ کوئی بہت کمپلیکس لینگویج استعمال کرنے والے لوگ نہیں ہوتے، سادہ سی زبان میں بات کرتے ہیں، لیکن لوگ ان کے چہروں کے ایکسپریشن سے، ان کے ہاتھوں کی موومنٹ سے، ان کی لہجے کے زیر و بم سے بس متاثر ہوتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. کوئی وجہ نہیں، مطلب اس کو لاجیکلی کوئی وجہ سے، کسی وجہ سے پروو نہیں کیا جا سکتا، لیکن بس ان پہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. اور یہی حال مسلم لیگ نون کی اے ٹیم کا ہے. مریم نواز پہ لوگ جس طرح محبت نچھاور کرتے ہیں، نواز شریف سے عشق کرتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، ہمارے میڈیا نے اس کو کچھ اور شکل بنا کر پیش کی، لیکن وہ پاکستان کے بے تحاشا لوگ نواز شریف کے عشق میں مبتلا. ایک جھلک دیکھ لیں نواز شریف کی تو وہ دیوانے ہو جاتے ہیں.
تو آج جو تاثر ملا پریس کانفرنس سے وہ یہ کہ مسلم لیگ نون کی بی ٹیم اب ذرا پیچھے ہو گئی ہے اور اے ٹیم فرنٹ پہ آئی ہے، کیونکہ اب دو کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو معیشت کے حوالے سے معاملات ہیں ان کو درست کرنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ نریٹو یا بیانیے کی سطح پر جنگ بھی لڑنی ہے، ورنہ عمران خان تو انہیں لے دے گیا ہے، اس نے تو جو زہر اگلا ہے اس نے بہرحال لوگوں کو متاثر کیا ہے، تو وہ اس تاثر میں رہنے والے لوگوں کو اس تاثر سے نکالنے کے لیے ایسی ایگریسو پریس کانفرنس بے انتہا ضروری تھی۔ آج مریم نواز نے جو باتیں کی اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ یہ شخص ملک کا غدار ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کتنے وزراء اعظم رہے، کیا کچھ ان پہ الزامات لگے، لیکن غداری کا جو لیبل ہے وہ عمران خان کے ماتھے کا مقدر بنا ہے، اور بات بھی درست ہے، اور عمران خان صاحب کے کام بھی ایسے ہی ہیں۔ اب تو سب کو پتہ چل گیا کہ وہ سائفر کیا تھا، وہ اعظم خان، عمران خان اور جو ہے اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی پکائی ہوئی ایک سازش تھی۔ اس سازش میں خود بھی ڈرے ہوئے ہیں، وہ نہیں امریکہ کا نام نہیں لینا، پھر کہہ رہے ہیں چپکے سے یہ کام کرنا ہے، اور یہ لوگوں کو بیوقوف بھی سمجھا گیا کہ یہ جو ہیں جناب ٹرانسکرپٹ اور لیٹر کا فرق نہیں سمجھ سکیں گے، اور اس طرح اس سازش کو تیار کیا گیا۔ پھر اس سازش کی جب ظاہر ہے اینٹی امریکن سینٹیمنٹ پاکستان کی سوسائٹی میں موجود ہے، جب وہ پاپولر ہونا شروع ہوا تو پھر اب اسی کے نتیجے میں دیکھیے، اسی کے نتیجے میں عمران خان کیا کر رہے ہیں، اب اسی کے نتیجے میں فوج کے خلاف ہو گئے ہیں، کیونکہ غصہ فوج پہ اس بات کا ہے آپ نیوٹرل کیوں ہوئے ہیں، آپ میری نیپیاں کیوں نہیں چینج کر رہے۔ وہ کہتے ہیں بھئی ہم 4 سال چینج کرتے رہے، اب خود بھی کچھ کر لو، تو 4 سال وہ نیپیاں چینج کرتے رہے، اب عمران خان کو کچھ کرنے کو کہا ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کیا۔ تو یہ معاملات اب آگے آ رہے ہیں۔ فوج کو بہت بدنام کیا، فوج کو میر جعفر، میر صادق، جانور، اس سازش کے پیچھے جو تھی نہیں ہے، اس سائفر کے پیچھے جو خود کریٹ کیا تھا، اس کہانی کے پیچھے جس کے کہانی کار خود تھے، اس کے پیچھے اس کو سامنے رکھ کے اداروں کی خوب بے عزتی کی، کبھی جنرل باجوہ کے خلاف ٹرینڈ چلائے۔ اب یہ تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ ٹرینڈ کون چلوا رہا ہے، اور پورا مثلاً ایک طبقے کو انہوں نے متاثر کیا، اور ایک طبقہ یہ سمجھا کہ نہیں امریکہ کے نیچے آ کے تھلے لگ کے انہوں نے ساری سازش کی ہے، اور عمران خان کو ہٹانے کا امریکہ نے اصل میں کہا ہے۔ امریکہ کو پرواہ بھی نہیں ہوگی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی ایک عام سی گفتگو کو اس طرح بھی لے سکتا ہے۔ اور دوسری سائڈ پہ اب چونکہ یہ پہلے کہہ چکے امریکہ کا نام نہیں لینا، جب امریکہ کا نام لے دیا تو پھر پس پردہ امریکہ سے تعلقات بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مریم نواز نے یہ بات کی کہ لابنگ فرم ہائر کی، اور وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، امریکہ سے کوئی حقیقی آزادی مانگ رہے ہوں گے، معافی مانگ رہے ہوں گے نا کہ نہیں وہ سیاسی بات ہے اور یہ وہ، تو یہ ان کا کردار۔ دوسرا، مریم نواز نے وہ سبجیکٹ پہ بات کی جس سے سارے ڈرتے ہیں۔ انہوں نے کہا عمران خان کا جو کوچ ہے نا، میں تو سمجھتی ہوں اس کا بھی قصور ہے، اس کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ اور وہ اب یہ باتیں یہاں پہ نہیں کہتے، شہباز شریف صاحب کے تو ویسے ہی ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اس طرح کی بات کرتے ہوئے، تو بڑی کھل کے انہوں نے بات کی اور عمران خان کے کوچ پہ بار بار الزام لگایا۔ نام نہیں لیا جنرل فیض کا، لیکن سب کو پتا ہے وہ کس کی بات کر رہے ہیں، بلکہ ایک جرنلسٹ نے سوال بھی کیا تو اس جواب میں بھی انہوں نے کہا کہ آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ دلیری کی باتیں، یہ بہادری کی باتیں، یہ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن کھل کے بات کی، بلا کسی خوف کے بات کی، اور اس پریس کانفرنس سے وہ بیانیہ
کچھ چینج ہوا ہے جو عمران خان نے کریٹ کیا ہوا تھا۔ پھر ایکسٹینشن کا سوال، ظاہر ہے یہ سوال آپ مانیں نہ مانیں پاکستان کی تاریخ کا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ایکسٹینشن ہوگی نہیں ہوگی اور یہ سب کچھ۔ تو جرنلسٹ بھی بڑا پھنسانے کے لیے سوال کرتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ باجوہ سے زرداری صاحب نے کیانی صاحب کو ایکسٹینشن دی تھی، ساری جماعتوں نے مل کر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی، نواز شریف صاحب نے کبھی کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی، وہ نہیں دیتے، وہ قانون کی کتاب منگا لیتے ہیں، ہاں جی اس میں لکھا ہے، نہیں لکھا چلیں ٹھیک ہے۔ نواز شریف صاحب نے کبھی کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی۔ تو آپ بتائیں کہ اب ایکسٹینشن کے معاملے پہ کیا ہو رہا ہے؟ دو جواب دیے، لیکن ان باتوں سے چیزیں کلیئر ہو گئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، انہوں نے کہا جی کہ جب وقت آئے گا تب ہم دیکھیں گے، کوئی جلدی نہیں ہے ہمیں فیصلے کی، آرام سے فیصلہ کریں گے۔ دوسرا انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہوگا آئین اور قانون کے تحت ہوگا۔ تو پھر لگتا ہے کہ اب آئین میں مزید کوئی گنجائش تو ہے نہیں ایکسٹینشن کی، کرنے کی کوشش کریں تو الگ بات ہے، لیکن تھوڑا سا میرے خیال میں ہنٹ کرا دیا گیا ہے کہ ایکسٹینشن والی کہانی نہیں ہوگی۔ اگلے آرمی چیف کا اعلان جو ہے وہ شہباز شریف ہی کریں گے، اور کرنا انہیں یہ چاہیے کہ موسٹ سینئر شخص کو بنا دیں، وہ بنا دیں گے تو پھر بہت سارے مسئلے ہو جائیں گے، بلکہ قانونی بنا دیں کہ جو سب سے سینئر آدمی ہوگا وہ چیف بنے گا۔ یہ رولا ہی ختم کریں، یہ ہر دفعہ کا تماشا ختم ہونا چاہیے۔ تیسری بات آج جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے۔ شام کو خبر آئی کہ وارنٹ گرفتاری خان صاحب کے نکل گئے، وارنٹ گرفتاری نکل گئے، اور سنا بنی گالہ میں پینک پھیلا۔ اب ایک لمحے کو سوچیں کہ آڈیو لیکس اگر وزیر اعظم جب تھے عمران خان تب بنی گالہ کی آڈیو لیکس ہو رہی ہوں گی تھیں، ریکارڈ ہو رہی تھیں، تو اب جو خان صاحب بیٹھے پینک کی سچویشن میں جو باتیں کر رہے ہوں گے، کدھر چھپ جائیں کدھر بھاگ جائیں، تو یہ بھی کہیں نہ کہیں ریکارڈ تو ہو رہی ہوں گی اور خان صاحب کا تماشا بن رہا ہوگا۔ نہیں ہونی چاہیے لیکن ہو رہی ہوں گی، تو خان صاحب کا تماشا بن رہا ہوگا اور چیزیں لے رہے ہوں گے خان صاحب کے۔ تو یہ صورتحال جو ہے کچھ گھنٹے دو کے بعد انہوں نے رانا ثناء اللہ آئے شہزاد اقبال کے پروگرام میں، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ایسے تو وارنٹ گرفتاری ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور یہ کوئی گرفتاری والا جرم ہی نہیں ہے، ضمانت ہو جانی ہے اس پہ۔ ایک دم بنی گالہ میں سکون کی لہر دوڑ گئی، پتہ نہیں کیا کچھ چھپا رہے ہوں گے، کہاں کہاں چھپا رہے ہوں گے، کون کون سے کاغذ جلا رہے ہوں گے، کون کون سی تجوریوں کے اوپر کپڑے ڈال رہے ہوں گے۔ تو یہ تو، لیکن مجھے یوں لگتا ہے یہ خبر جس طرح پروپیگیٹ کی گئی، جس طرح چینلوں پہ بریکنگ نیوز چلی، جس طرح جو کورٹ کے رپورٹرز ہیں انہوں نے بیپر دھڑا دھڑ دینا شروع کیے، اس سے مجھے یوں لگتا ہے یہ بیسیکلی رسپانس جج کرنے کے لیے کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب اگر گرفتاری ہوتی ہے اور ہونی ہے ان کی تو کیا کریں گے۔ تو رانا ثناء اللہ نے مذاق میں کہا بھی کہ انہوں نے ایسے ہی خام خواہ وارنٹ گرفتاری تو جاری ہوتے رہتے ہیں، ضمانت ہو جائے گی، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بندے شندے اکٹھے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اور تو یہ رسپانس جج کرنا، اچھا انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہوگا، ادھر ادھر فون ملائے ہوں گے، پتہ نہیں جنرل فیض کو ہی نہ فون کر دیا ہو، کے پی کے سے پولیس کو بلانے کو کہا ہوگا، اسلحہ اکٹھا کہا ہوگا، باہر جو سیکیورٹی ہوگی اسے الرٹ کر دیا ہوگا، قریب آنے پہ گولی چلانے کا حکم دے دیا ہوگا، اسی طرح کی کوئی حرکتیں کی ہوں گی نا، تو اس سے رسپانس کا پتہ چل گیا۔ اور اب اگلی دفعہ اس رسپانس کو پہلے سے کنٹرول کرنے کے بعد، اس کے بارے میں پالیسی بنانے کے بعد گرفتاری کی جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان گرفتار نہ ہو۔ مریم نواز نے بھی آج کی پریس کانفرنس میں یہ بات بڑی وضاحت سے کی کہ ایک شخص ملک سے غداری کر چکا ہے، وہ باہر کیوں پھر رہا ہے؟ ایک شخص فارن فنڈنگ میں ملوث پایا گیا ہے، وہ باہر کیوں پھر رہا ہے؟ ایک شخص توشہ خانہ میں
مجرم ثابت ہو گیا ہے وہ باہر کیوں پھر رہا ہے؟ ایک شخص اس تعلیمی اداروں میں اور اس معاشرے میں انتشار اور فساد پیدا کر رہا ہے، وہ باہر کیوں پھر رہا ہے؟ اس کو پکڑنا چاہیے۔ تو جلد یا بدیر عمران خان صاحب کی گرفتاری ضرور ہوگی، کیونکہ ان کی سپلائی لائن جو جنوبی پنجاب کے کسی کونے میں بیٹھی ہے وہ اب کٹ چکی ہے، اور وہ تو اب خود سپلائی لائن بھی معافیاں مانگ رہی ہے۔ تو خان صاحب کے لیے اب سرنڈر کر دینا ہی بہتر ہے۔ زیادہ دیر اب وہ ریاست سے بچ نہیں سکتے، اور ریاست کا وہ زیادہ دیر تک اپنے قابل نفرت بیانیے سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خیر، فی الوقت اتنا ہی، کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔